کہ اگر آپ مسلمان کی حیثیت سے، انسان کی حیثیت سے امام حسین کو دیکھیں گے تو انسان بھی کبھی نہیں رک سکتا حسین کے قریب آنے سے، سچا مسلمان بھی نہیں رک سکتا حسین کے قریب آنے سے۔ امام حسین نے مدینہ چھوڑا، مکے کی سرزمین پر آئے۔ مکے کی سرزمین پہ کیا بچانا تھا، خود مکے کی سرزمین سے اشارہ دیا حسین نے۔ حج کے موقع پہ حج کو عمرے میں بدل کر نکلنا یہ عالم اسلام کو اشارہ تھا کہ حالات یہاں تک پہنچ گئے ہیں کہ کوئی مسلمان سکون سے مکے کی سرزمین پہ حج نہیں کر سکتا، اور کوئی نہیں وہ نہیں کر سکتا جو وارث حج ہے، جس کے گھر سے حج کا شعور و طریقہ و سلیقہ ملا۔ امام حسین کا حج کو عمرے میں بدلنا بتا رہا تھا کہ اگر تم یہ مانتے ہو کہ اذان ہو رہی تھی، لیکن اذان ہونے کے ساتھ نواسہ رسول کو حج کرنے کا موقع نہیں مل رہا تھا، حالات بگاڑے جا رہے تھے۔ جہاں ایک چھوٹے سے پرندے کو، مکھی کو مارنا حرام ہے، اس جگہ حاجیوں کے لباس میں اگر قاتل حسین کے لیے قتل کرنے پر آمادہ ہو، کتنا بگڑا ہوا ماحول تھا۔ کیا کہنا نواسہ رسول علی کے لال فرزند زہرا کا، کہ جنہوں نے اسلامی امور کی ادائیگی کرنے والے ڈرے ہوئے سماج کو ظلم سے نکال کر آج اس لائق بنا دیا کہ ہم سڑکوں پہ بیٹھ کر باتیں کر رہے ہیں۔ ظالم بادشاہوں کو ایسا فرق ہونے کا اشارہ دے دیا حسین نے کہ کتنا ہی بنتے رہے ہو لوگ، لیکن ایک نئے حکمت و نئے انداز سے حسین نے فتح اور شکست کے معنی بدل دیے۔ ابھی تک وہ جیتتا تھا جو گلا کاٹتا تھا، حسین نے اس کی صحیح معنی تسلیم کی اور کہا آج وہ جیتے گا جس کا گلا کٹے گا۔ کیا مقصد حسینی ہے، کیا مزاج ہے شکست اور فتح کا کہ جو کربلا کی سرزمین سے نکل کر آیا۔ عزادارو، یہی وجہ ہے کہ دو جملے کافی ہوتے ہیں کہ جس کا گلا کٹا وہ نیزے پر قرآن کی تلاوت کر رہا تھا، جس نے گلا کٹوایا وہ شام میں اپنے قلعے میں اپنے سر کو دیواروں سے مار رہا تھا۔ یہ ہے شکست اور وہ ہے نیزے کی فتح جو امام حسین نے کربلا سے گزرتے ہوئے اپنے کارواں کے ساتھ دکھایا۔ آج ہم اگر امام حسین کی یاد میں یہاں بیٹھے ہوئے ہیں تو انسانیت کا محافظ اگر آپ کہتے ہیں تو اس سے بڑی انسانیت تال کیا ہوگی کہ کوئی سامنے پیاسا ہو، اس کے سامنے پانی گرا دیا جائے۔ کوئی بچی پانی مانگ رہی ہو، اس بچی کے سامنے مشک کا دہانہ کھول کر اسے دکھا کے پانی گرایا جائے۔ اس سے بڑی انسانیت اور کیا پائمال ہوگی کہ اگر چھوٹا سا بچہ آغوش میں باپ کے ہو اور باپ کہے میرا بچہ پیاسا ہے، اس کی ماں کا دودھ خشک ہو چلا ہے، اور سامنے سے پانی نہ دے کر اس کے گلے پر تیر چلایا جائے، اور سی انسانیت کہاں رہ گئی؟ میدان میں انسانیت کے دشمن بنے ہوئے گروہوں کا پتہ دینے والا میرا مولا حسین، اور اس پورے ماحول تک پہنچنے کے لیے حسین کے بچوں کا تعاون ان کے اس مشن میں۔ بس احباب اعزاز، آج روز عاشور ہے اور ہم لوگوں کے عقیدے میں رہنے والے لوگوں کے لیے آج کا یہی سب سے بڑا مصائب ہے کہ جب مومن سنتا ہے کہ آج عاشور ہے، اور دنوں میں ہم مجلسوں میں کہتے ہیں کہ روز عاشور حسین قتل ہوئے، آج ہم کھڑے ہوئے کہنے کے لیے کہ آج کے دن حسین قتل ہوئے، تو پھر عزادار کس طرح تڑپے گا؟ کیا مزاج ہوگا اس کا؟ کیا سوگواری ہوگی؟ کس طرح بارگاہ شہزادی میں آپ پرسہ دینے بیٹھ گئے؟ آج آپ کے سر کھلے ہوئے، آپ زمین پہ بیٹھے ہوئے، آپ کے سر پہ دھول اڑ رہی ہے، تو یہ ہماری اور آپ کی نہیں، یہ سنت رسول ہے۔
محدث دہلوی کی کتاب کا وہ حصہ جس میں ام سلمہ روز عاشور چلتے چلتے تھک کے سو گئی اور آپ نے خواب میں دیکھا کہ رسول خدا گریبان چاک کیے ہوئے، سر پہ خاک پڑی ہوئی، ہاتھ میں خون کی شیشیاں لیے ہوئے، تڑپ گئی ام سلمہ۔ خواب میں کہا یا رسول اللہ یہ کیا ہو گیا؟ ام سلمہ سے خواب میں رسول نے کہا ام سلمہ تمہیں خبر نہیں میرا حسین کربلا میں مارا گیا، میں کربلا کی سرزمین سے آ رہا ہوں، یہ میرے ایک ہاتھ میں حسین کا خون، دوسرے ہاتھ میں ان کے اصحاب کا خون۔ تڑپ گئی ام سلمہ، اٹھی جا کے وہ خواب دیکھا جو نبی نے دیا تھا اپنی زندگی میں کہ ام سلمہ اسے رکھ لو 1061 ہجری 10 محرم کو اسے دیکھتے رہنا، جب یہ سرخ ہو جائے تو سمجھنا میرا حسین مارا گیا۔ خواب سے اٹھ کر آئیں، اس مٹی کے قریب آئی تو دیکھا مٹی سرخ ہو گئی، اہل خانہ کو اکٹھا کیا، ارے تم سکون سے بیٹھے ہو، کربلا میں نواسے رسول مارا گیا۔ اسی تاریخ جب رسول اپنے سر پہ خاک ڈالے، جب نبی اپنا گریبان چاک کرے، کربلا کی سرزمین پر ایک ایک لمحے میں رسول کی موجودگی ملے، جہاں خود رسول کی بیٹی کربلا کی سرزمین پہ تاپتی ہوئی دکھائی دے، اس کی یاد میں ہم اور آپ بیٹھتے ہیں۔ یہ آج ہم سوگوار ہیں، اس لیے کہ بس جملے کہ جہاں حسین کی آغوش میں علی اصغر جیسا بچہ منقلب ہو کے دم توڑ گیا، وہیں اگر آخری میں آپ نے امام حسین کی شہادت دیکھی تو ظاہر کہ آج روز عاشور کے دن تو ذرا سا عرض کر دیا جائے، نبی کی موجودگی، شہزادی کی موجودگی، مولا علی کی موجودگی، معصومین تڑپ رہے ہیں کربلا کی سرزمین پہ مصائب سید الشہداء دیکھتے۔ حسین سب سے آخر میں رخصت ہونے کے لیے قدم بڑھایا تو پہلے خالی خیمے میں گئے، اس خالی خیمے میں گئے جس میں شب عاشور اصحاب ہوا کرتے تھے۔ شب عاشور حسین اصحاب سے ملنے گئے تھے اسی خیمے میں، رخصت سے پہلے اس خیمے میں گئے، مولا خالی ہے خیمہ، آپ کے اصحاب مارے گئے، کہاں خالی ہے؟ کیا تصور ہے کتنی امام حسین کو اپنے اصحاب سے وفادار، کتنی قربت ہے۔ امام حسین خالی خیمے میں گئے اور بیچ میں کھڑے ہوئے اور کہا اے میرے شیرو تم کہاں چلے گئے؟ تیرا آقا تجھ سے رخصت آخر کے لیے آیا ہے۔ خالی خیمے میں بیٹھ کے حسین اصحاب کی یاد میں ہوئے، پھر نکل کے آئے خیمے میں۔ اے بہن زینب، مکمل ہوئی گفتگو میں روز عاشور بہت کم مسائل پڑھتا ہوں لیکن اب آج تھوڑا سا پڑھ دیا گیا کہ آج تو ہر مسلمان وہ ڈوبا ہوا ہے غم میں، اور صرف یاد کر آنا رہتا ہے۔ حسین خیمے میں آئے، جناب زینب کے ساتھ سید سجاد کے پاس گئے، بیٹا میں اب جا رہا ہوں اور سارے الفاظ اور جملے اور واقعات آپ سنبھال لیں، بس ایک جملہ پڑھنا مقصد۔ بیٹا اب میں جا رہا ہوں۔ بابا آپ کیوں؟ میرا چچا عباس، میرا علی اکبر، میرا محمد۔ اب اگر امام کو جواب نہ دینا ہوتا تو شاید امام سب نہ بتا دیتے۔ ہم ایک میت کی خبر دیتے ہوئے کسی کو ڈرتے ہیں کہ کہیں ذہنی توازن نہ کھو جائے، کہیں کوئی بلڈ پریشر نہ ان کا بڑھ جائے تو کہہ دو اسپتال میں ہیں، بہت سیریس ہے، جبکہ وہ مر چکے ہوتے ہیں۔ میرے مولا حسین نے غش سے بیدار ہونے کے بعد امام سجاد سے اتنی جلدی بتا دیا کہ بیٹا بس اتنا سمجھو کہ تمہارے اور ہمارے سوا کوئی باقی نہیں ہے، آئے میرے